جی ٹائم اور سپیس کریٹ کیے گئے ہیں جی اس سے پہلے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا بھی کسی ٹائم اور سپیس میں تھا. نہیں، پھر وہ آج بھی نہیں ہے، وہ تو لازمان ولا مکان ہے. یعنی وہ بتائیے گا کہ ایک غیر مادی وجود جو ہے مادے کو کیسے تخلیق کرتا ہے، کیسے آپ کو بتایا اس نے؟ اگر آپ یہ جو سوال کیسے کا کرتے ہیں، یہ سوال مذہب سے نہ کریں، یہ سوال سائنس سے کریں. مذہب نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا. چونکہ مذہب نے تو کسی دعویٰ نہیں کیا. مذہب نے تو کسی سوری سائنس نے تو کسی غیر مادی وجود کے موجودگی میں کا دعویٰ ہی نہیں کیا. غیر مادی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں سائنس کی بات کر رہا ہوں کہ سائنس بتاتی ہے کہ ایک چیز کیسے چلتی ہے. مذہب یہ بتاتا ہے کہ کیوں ہوتا ہے. آپ اس کو بھی تسلیم کرتے میں ہیں. اس بات کو تسلیم جب آپ اس کو تسلیم کر رہے ہیں تو کسی مذہب سے یہ سوال کرنا یعنی مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خدا نے کیسے تسلیم کیا. جب خدا نے کیسے تخلیق کیا، سوال یہ ہے کہ کیا خدا کے لیے اس کے تخلیق کے یا خالق ہونے کو ثابت کرنے کے لیے میرا اور آپ کا اس پورے پروسیس کا جاننا ضروری ہے؟ اس لیے ضروری کہ خدا نے جو کچھ کیا وہ اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق کو بتائے. وہ ظاہر ہے نا، کیونکہ اس کو یہ واقعی اتنا ظاہر ہے، اس کو بڑا شوق ہے، یہ واقعی اتنا ظاہر ہے، اس کو بڑا شوق ہے اپنی عبادت کروانے کا. ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیے کہ ایک چیز جو ہے کریٹر جو ہے وہ ٹائم اور سپیس کو اگر کریٹ کر رہا ہے تو خود وہ عدم میں کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ عدم میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خود وہ عدم میں کیسے ہو سکتا ہے. عدم میں تو ہم تھے، وہ تو وجود ہی وجود ہے، وہ سراپا وجود ہے. اگر وہ کہہ رہا ہوں کہ خدا جو تھا وہ اس ٹائم سپیس فیبرک سے پہلے کس زمان و مکان میں تھا؟ ٹائم سے پہلے کس ٹائم میں تھا؟ ٹائم اور سپیس کے فیبرک. میں اور آپ اس وقت شکاگو کے اندر 2023 میں بیٹھے ہیں. اگر یہاں پر میں ٹائم چینج کر دوں گا تو آپ دونوں میں سے کوئی ایک نہیں ہوگا، سپیس چینج کر دوں گا تو کوئی نہیں ہوگا. اسی لیے جو آئنسٹائن تھا وہ جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے اندر ٹائم سپیس فیبرک کی بات کرتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ زمان و مکان تو خدا نے تخلیق کیے، تو اس تخلیق سے پہلے وہ کہاں تھا؟ جب زمان و مکان اس نے تخلیق کیے ہیں تو زمان و مکان کو آپ نے مخلوق مان لیا. ٹھیک ہے، نہیں یہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ زمان و مکان کو اگر اس نے تخلیق کیا ہے تو اگر بتا رہا ہوں میں نے کہا کہ زمان و مکان جو ہے آپ کے نزدیک خدا کی تخلیق ہے. ٹھیک ہے، آپ کے نزدیک خدا کی تخلیق ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا. تو واجدی صاحب اور اگر تمام امت مسلمہ اور تمام ریلیجس لوگوں کے نزدیک زمان و مکان خدا کی تخلیق ہے، تو اس زمان و مکان کی تخلیق سے پہلے خدا کہاں تھا؟ اس کا جواب میں آپ کو ایک مثال سے دیتا ہوں. حالانکہ آپ کے سوال کے اندر جو فیلسی ہے میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں. مان لیجیے میں اس کمپیوٹر کا بنانے والا ہوں، تو کیا میں اس کمپیوٹر کے اندر رہوں گا یا باہر رہوں گا؟ سر اصل میں یہ جو کمپیوٹر ہے نا یہ ٹائم اور سپیس فیبرک کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود اور میں بھی کرتا ہوں بڑی معصوم والی مثال نہیں، میں بھی کرتا ہوں. بہت معصوم مثال ہے سر، یہ معصوم لوگوں کو سمجھانے کے لیے. اب آپ یہ دیکھیں، سن لیجیے، دیکھیے آپ مجھے بولنے نہیں دے رہے، میں اپنی بات مکمل کر لوں کہ جب ہم دونوں ٹائم اور سپیس کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں اس کے فیبرک میں، اور میں اس چیز کو بنانے کے باوجود اس کے باہر ہوں، تو جو اس پورے فیبرک کو بنانے والا ہے اس فیبرک میں کیسے ہوگا؟ میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کے دعوے کی فیلسی ہے، کیونکہ اس میری کمپلیٹ سر، کیونکہ اس سے نا وہ پھر وہ خلط مبحث ہو جائے گا. میں یہ جو کمپیوٹر کی جو آپ نے مثال دی ہے وہ اس لیے صادق نہیں آتی میری رائے میں واجدی بھائی، کہ جو کمپیوٹر ہے وہ ٹائم اور سپیس کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے اور آپ بھی ٹائم اور سپیس کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں. لیکن یہ جو یونیورس ہے نا یہ ٹائم اور سپیس کی ایگزسٹنس کا شاہکار ہے. لیکن آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ اس ٹائم اور سپیس کو کریٹر نے کریٹ کیا ہے. تو ٹائم اور سپیس کو اگر کریٹر نے کریٹ کیا ہے تو وہ اس سے پہلے خود کہاں تھا؟ اسی کو سمجھنے کی کوشش میں جو آپ کے اس دعوے کے فالس ہوڈ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کا یہ جو دعویٰ یا جو نیریٹو ہے یہ فالس ایکویولنس کہلاتا ہے. چونکہ آپ نے کریٹر کو اپنے جیسا سمجھا کہ جیسے آپ ٹائم اور اسپیس کی فیبرک میں ہے تو کریٹر بھی کسی نہ کسی ٹائم اسپیس کی فیبرک میں ہوگا. یہی فالس ایکویولنس ہے. اسی کو عربی میں قیاس الغائب علی الشاہد کہا جاتا ہے. اس لیے اور یہی چیز بنیادی طور پر غلط ہے کہ جب ہمارا ہو سکتا ہے میں یہی سمجھ جاؤں تو میں بس اپنا سارا مقدمہ واپس لے لوں. مجھے صرف یہ فالس ایکویولنس سمجھا دیں. میں آپ سے میرا مقصد جو ہے میں سمجھاتا ہوں آپ کو کیسے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں فالس ایکویولنس کیسے. میرے بہت سارے جو سننے والے ہیں، آپ کے بہت سارے سننے والے ہیں، ٹائم اور سپیس کریٹ کیے گئے ہیں. اس سے پہلے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا بھی کسی ٹائم اور سپیس میں تھا. نہیں، پھر وہ آج بھی نہیں ہے، وہ تو لازمان ولا مکان ہے. یعنی وہ نہیں ہے، وہ لازمان یہ خصوصیات نہ ہونے کی ہوتی ہیں سر. یہ لازمان و لامکان ہے. جی نہیں، یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو خصوصیات نہ ہونے کی ہوتی ہیں یہ مادی چیز کے نہ ہونے کی خصوصیات ہوتی ہیں. ہم خدا کو مادی نہیں مانتے. اچھا، وہ مادی نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے. اگر وہ مادی ہوتا تو وہ کسی نہ کسی زمان و مکان میں ہوتا. وہ مادے کا کریٹر ہے. کیونکہ اگر وہ مادی ہوگا، میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں ہے. اگر وہ مادی ہوگا تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی کریٹر ہوگا، اور اگر اس کا بھی وہ بھی مادی ہوگا اس کا بھی کوئی نہ کوئی کریٹر ہوگا. اسی کو آپ کہتے ہیں انفینٹ ریگریس. تو کیا آپ انفینٹ ریگریس کو فیلسی نہیں مانتے؟ جی بالکل مانتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ ایک غیر مادی چیز جو ہے وہ مادے کو کیسے
ظہور میں لاتی ہے؟ اس لیے کہ آپ نے صرف مادی چیزیں دیکھی ہیں. ہم چونکہ جن چیزوں کے یوز ٹو ہیں ہم انہی چیز کے اوپر بنیاد بنا کر فیصلہ کر لیتے ہیں. یہ نہیں, اسی کو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسی کو ہم بولتے ہیں فالس ایکویویلنس, کہ چونکہ ہم ایک مادی کو مادی سے یعنی اینالائز کر رہے ہیں یا اس میں قیاس کر رہے ہیں, لیکن ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا مادی نہیں ہے بلکہ غیر مادی ہے, اب آپ یہ کہیں کہ غیر مادی جو ہے وہ مادی کو کیسے وجود میں لائے گا, آپ اگر یہ نہیں مانیں گے تو پھر آپ لینڈ ہو جائیں گے کس میں, انفینٹ ریگریس میں. آپ مان لیجیے کہ انفینٹ ریگریس بالکل ٹھیک ہے, میں آپ کے ساتھ چلوں گا. نہیں ہوتے ہم اس پہ بھی لینڈ نہیں ہوتے. بتائیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے, پلانکس ٹائم 10⁻43 سیکنڈز پہلے, جب یہ کائنات جو تھی بگ بینگ کے نتیجے میں وجود میں آئی, اس سے پہلے کے حالات کا علم نہیں ہے. ہمارا یہ دعویٰ ہے اور آپ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اس سے پہلے جو تھا کریٹر ایگزسٹ کرتا تھا. ہم اس بات بھی کرتا ہے سر, چلیں ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ایک چیز جو ہے کریٹر جو ہے وہ ٹائم اور اسپیس کو اگر کریٹ کر رہا ہے تو خود وہ عدم میں کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ عدم میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خود وہ عدم میں کیسے ہو سکتا ہے. عدم میں تو ہم تھے, وہ تو وجود ہی وجود ہے, وہ سراپا وجود ہے. اگر تو آپ یہ نہیں کہیں گے, آپ یہ نہیں کہیں گے سراپا وجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے وہ کسی ٹائم اور اسپیس میں رہتا تو تھا. بات یہی ہے نا کہ آپ اس سائنٹزم سے نہیں نکل پا رہے ہیں. اچھا, اسی کو میں سائنٹزم کہتا ہوں. آپ چاہے اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں, میں نہیں, ساری دنیا کہتی ہے سائنٹزم. ہم سائنٹسٹک بلیو نہیں رکھتے ہیں, سائنٹیفک ہم تھیوریز مان لیتے ہیں لیکن سائنٹسٹک بلیو نہیں رکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو جانچتے اور ناپتے ہیں مادے کے ذریعے. غیر مادی وجود کے آپ قائل نہیں ہیں. نہیں ہے نا. آپ کیسے ہوئے؟ آپ غیر مادی وجود کے قائل نہیں ہو نا سر. نہیں ہے نا. آپ کیسے ہوئے؟ آپ کے اندر شعور نہیں ہے. صرف تو جو شعور ہے وہ مادے کا مظہر ہے. کانشیسنس از دا ریفلیکشن. آپ یہ کریں کہ شعور اور برین دونوں ایک چیز ہے. نہیں, ایک چیز نہیں ہے. اوکے, کیا ہے وہ شعور؟ کیا چیز ہے؟ ایک فزیکل چیز ہے اور برین کے اندر جو الیکٹریکل ایکٹیویٹی ہے جو اس کی مینیفیسٹیشن ہے وہ کانشیسنس ہے. ٹھیک ہے سر, ادھر ادھر کی باتیں نہیں, ادھر ادھر کی نہیں, بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہم مادے اور غیر مادے کی بات کر رہے ہیں تو شعور کے اوپر تو بات ہوگی, چونکہ شعور ایگزسٹ کرتا ہے اور غیر مادی ہے. آپ مجھے بتا دیجیے کہ شعور ایگزسٹ نہیں کرتا, کیا کہہ دیجیے کہ وہ مادی ہے. کیا جو شعور ہے وہ دماغ کے باہر ایگزسٹ کرتا ہے؟ کیا دماغ کے بغیر؟ بالکل کر سکتا ہے, بالکل کر سکتا ہے. مجھے یہ سمجھا دیں, بالکل کر سکتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ واجب یہ ضرور ہے, شعور ہے, یہ ضرور ہے, آپ کی وفات کے بعد کیا ایگزسٹ کرے گا؟ یہ ضرور بالکل ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. میں لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ مادہ یعنی شعور اور دماغ دونوں ایک ہی چیز ہے, اگر آپ یہ ثابت کر دیں تو پھر میں اپنے اس دعوے کو واپس لے لوں گا. لیکن اگر آپ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, اگر یہ دو الگ الگ چیزیں, شعور جو ہے دماغ کی پراپرٹی ہے, دماغ کا کریکٹرسٹک ہے, دماغ کی صفت ہے. جب برین ڈیتھ ہو جاتی ہے تو شعور ختم ہو جاتا ہے. ہمارے جو نیورل سرکٹس ہوتے ہیں ان میں نیورونز کی بمبارٹمنٹ ہوتی ہے جس کے نتیجے میں کانشیسنس ایوالو ہوتی ہے. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کیا امام غزالی غلط کہتے ہیں کہ خدا کا جو تخت ہے باقاعدہ طور پر ایگزسٹ کرتا ہے؟ مجھے یہ بتا دیں کہ جس مذہبی خدا کی موجودگی کو آپ نے دعویٰ کر کے یہ کہا ہے کہ اس نے باقاعدہ فرشتوں سے گفتگو کی, اس نے ابلیس سے گفتگو کی کہ تو آدم کو سجدہ کرے, وہ جو غیر مادی وجود ہے وہ باقاعدہ تمام تر انہی پراپرٹیز کا اظہار کرتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے جو کہ مادے کی پراپرٹیز ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی تک مجھے یہ نہیں بتا سکے کہ ایک غیر مادی وجود جو ہے مادے کو کیسے ظہور میں لے کر آیا. آپ نے شعور کو یہ کہا کہ انسان جب مر جاتا ہے, اس کا برین ڈیڈ ہو جاتا ہے, تو شعور بھی ختم ہو جاتا ہے, اس انسان کا شعور ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی اسکرین کے اوپر جو ہے ایک سائنٹسٹ کی ٹیسٹیمونی ہے, میں وہ پڑھ کر سنا رہا ہوں اور سائیکالوجی ٹوڈے میں ہے. اکارڈنگ ٹو دا ڈیکیڈ لانگ, سائنٹسٹ کا نام کیا میں آ رہا ہے. According to the decades-long research of Dr. Peter Fenwick, a highly regarded neuropsychiatrist who has been studying the human brain, consciousness, and the phenomena of near-death experience (NDE) for 50 years, consciousness persists after death. In fact, Fenwick believes that consciousness actually exists independently and outside of the brain as an inherent property of the universe itself, like dark matter and dark energy or gravity. Hence, if in Fenwick's view, the brain does not create or produce consciousness, rather it filters it. جس طرح واجدی صاحب کہیں گے کہ کریٹر ہے اور ہم نہیں مان سکتے, اسی طرح اگر ڈاکٹر پیٹر فینوک یہ کہیں گے کہ کانشیسنس برین سے باہر ایگزسٹ کرتی ہے, آپ نہیں مانیں گے. تو میں صرف یہ پوچھوں گا واجدی صاحب کہ کانشیسنس برین سے باہر کہاں ایگزسٹ کرتی ہے؟ اس کا کہاں کا سوال وہی آئے گا جیسے کہ میں بتاؤں گا کہ کہاں ایگزسٹ کرتی ہے, تو میں فوراً کہہ رہا ہوں کہ شعور مادی ہے جبکہ ہم شعور کو غیر مادی مانتے ہیں. یہی تو پوائنٹ ہے. جو شعور ہے یہی پوائنٹ ہے. وہ اگر غیر مادی ہے تو وہ اپنی مینیفیسٹیشن کے لیے ایک مادی دماغ کا محتاج کیوں ہے؟ اس کو ایک کیریئر کیوں چاہیے؟ اس لیے کہ شعور خالق نہیں ہے, شعور تو خود مخلوق ہے. تو خالق جس طریقے سے چاہے گا کہ اس کا مظہر کہاں اور اس کا مینیفیسٹیشن کہاں, وہی ہوگا.
اچھا شعور جو ہے مخلوق ہے, شعور بالکل مخلوق ہے. شعور جو ہے یعنی واجدی صاحب کا جو دماغ ہے وہ علیحدہ سے پیدا کیا گیا, اور اس دماغ کا دماغ کی بات نہیں ہو رہی ہے, شعور کی بات ہو رہی ہے. شعور دماغ کے بغیر کیسے ایگزسٹ کرتا ہے یار؟ انسان کو جب خدا نے کریٹ کیا تو شعور اس کو دیا, اس کو شعور عطا کیا گیا جیسے جیسے وہ بڑھا گیا. بالکل, اس لیے کہ برین جو ہے وہ سمپلی ریسیپٹرز ہیں جو شعور کو ریسیو کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے یہ بات کی, آپ نے ایک مکمل دعویٰ کیا مطلقاً کہ جی سائنس یہ بلیو کرتی ہے کہ دماغ مر جائے تو شعور ختم ہو جاتا ہے. میں آپ کی اسکرین کے اوپر سائنٹسٹ کا ایک حوالہ ہے کہ آپ اس کو کیا کہیں گے. یہ صرف اور صرف بہت سارے جو احمق ہیں وہ ہر طبقے میں پائے جاتے ہیں, اور مجھے ڈاکٹر پیٹر فینوک کی اس بات سے اختلاف اس لیے ہے کیونکہ بہت سارے جو غیر مسلم بھی ہیں ان کے اندر بھی احمق پائے جاتے ہیں. ڈاکٹر پیٹر فینوک کی جن نیورو سائیکولوجسٹ ہوں, مجھے سمجھا دیں, مجھے ان کی 50 سال کی ریسرچ ہو, ڈاکٹر پیٹر فینوک کے آپ ترجمان ہیں, تو مجھے آپ یہ بتا دیں کہ ڈاکٹر پیٹر فینوک کو آپ نے پڑھا ہے یا آپ نے ان کا ریفرنس گوگل کیا ہے, تو آپ نے یہ گوگل نہیں کیا کہ ڈاکٹر پیٹر فینوک کی فہم کے مطابق کانشیسنس اگر برین کی محتاج نہیں ہے تو کانشیسنس برین سے بالا تر ہو کر کہاں ایگزسٹ کرتی ہے؟ یہی تو سوال ہے کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ یہاں ایگزسٹ کرتی ہے تو آپ نے فوراً برین یا شعور کو مادی مان لیا. وہ تو خود ہی کہہ رہے ہیں وہ غیر مادی ہے, تو آپ کہاں کا سوال کر ہی نہیں سکتے چونکہ کہاں کا سوال غیر مادی چیز کے لیے نہیں کیا جاتا. اچھا شعور, اور دوسری بات یہ ہے کہ فرینوک کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ چونکہ میں نے یہ ڈسکور کر لیا کہ شعور برین سے انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, لہٰذا اب میرے اوپر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ وہ کہاں ہوتا ہے. یہ میں فرینوک کا یہاں ترجمانی نہیں کر رہا ہوں, لیکن ایک کامن سینسیکل بات ہے. ڈاکٹر پیٹر کو جب یہی نہیں پتا کہ کانشیسنس برین سے باہر کیسے ایگزسٹ کر سکتی ہے, کہاں ایگزسٹ کر سکتی ہے, تو وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کانشیسنس برین سے باہر ایگزسٹ کر سکتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہ مذہبی اس کائنات کے خالق ہیں, جو اس کائنات کو عدم سے وجود میں لے کر آئے ہیں, آپ کے نزدیک وہ اس کائنات سے ماورا ایک غیر مادی مظہر ہے, رائٹ؟ ایک غیر مادی اور وجود ہے. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک غیر مادی وجود جو ہے مادے کو کیسے تخلیق کرتا ہے, کیسے؟ آپ کو بتایا اس نے؟ اگر آپ یہ جو سوال کیسے کا کرتے ہیں, یہ سوال مذہب سے نہ کریں, یہ سوال سائنس سے کریں. مذہب نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا, چونکہ سائنس نے تو کسی غیر مادی وجود کے موجود غیر مادی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں سائنس کی بات کر رہا ہوں کہ سائنس بتاتی ہے کہ ایک چیز کیسے چلتی ہے, مذہب یہ بتاتا ہے کہ کیوں ہوتا ہے. آپ اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں, اس بات کو تسلیم, جب آپ اس کو تسلیم کر رہے ہیں تو کسی مذہب سے یہ سوال کرنا یعنی مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خدا نے کیسے تسلیم کیا, جب خدا نے کیسے تخلیق کیا. سوال یہ ہے کہ کیا خدا کے لیے اس کے تخلیق کے یا خالق ہونے کو ثابت کرنے کے لیے میرا اور آپ کا اس پورے پروسیس کا جاننا ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اگر واقعی کوئی خالق ہوتا تو اس کو آپ کو بتاتا, اس کو شرم نہ آتی بتانے. وہ آپ کو بتاتا. ہمارے نزدیک چونکہ ریلیجن مین میڈ ہے اور یہاں پر انسان کے پر جلتے ہیں, اور چونکہ انسان کو خود نہیں پتا تھا کہ اس کے مبینہ خالق نے کس طرح سے اس کائنات کو خلق کیا, تو اس لیے آپ نہیں بتانے کے قابل. تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نے جو کچھ کیا وہ اپنے بندوں کو, اپنی مخلوق کو بتائے. وہ ظاہر ہے نا, کیونکہ اس کو بڑا شوق ہے, اس کو بڑا شوق ہے اپنی عبادت کروانے کا. وہ ہمارے لیے ایک دوزخ کی آگ جلا کر بیٹھا ہوا ہے, وہ ہمارے لیے ایک جنت تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے, وہ ہمیں سیٹ آف رولز دیتا ہے کہ یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو, یہ کھاؤ, یہ پیو, یہ ٹھیک ہے. تو جب اس کو اتنا اپنی عبادت کروانے کا, اتنی اپنی اوبیڈینس کا شوق ہے اور اتنا وہ غصے والا ہے کہ جو اس کی اوبیڈینس نہیں کرتا ان کے لیے وہ دوزخ جلا کر بیٹھا ہے, تو وہ کم از کم مجھے یہی نہیں بتا سکتا کہ وہ اس کائنات کو کیسے وجود میں لے کر آیا, وہ مجھے یہی نہیں بتا سکتا کہ اس نے انسان کو کیسے بنایا. مجھے یہ جاننے کا حق ہے نا. اگر آپ اپنے ملازم کو تنخواہ دیتے ہیں تو وہ آپ کی بات مانے گا نا. اگر آپ خدا کے وجود ہی کو نہیں مانتے ہیں تو پھر یہ سوال کہ خدا نے کائنات کو کیسے بنایا ارریلیونٹ ہو جاتا ہے. اس لیے ارریلیونٹ نہیں ہوتا کیونکہ اگر آپ مجھے یہ سمجھا, کیونکہ اگر خدا یہ کہے کہ میں نے اس طرح بنایا کہ میں نے کہا کون اور کائنات بن گئی, آپ یہ کہیں گے میں تو نہیں مانتا کیونکہ مجھے تو سائنٹیفک. ہاں, یہ سوال آپ نے غامدی سے کیا تھا, یہی سوال آپ نے غامدی سے کیا تھا, یہی سوال آپ نے غامدی صاحب سے کیا تھا. اب میں جواب دیتا ہوں. غامدی صاحب نے آپ کو جواب نہیں دیا ہوگا لیکن میں دیتا ہوں آپ کو جواب, کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا نے کن کہا تو اب آپ یہ سوال کہیں کہ اچھا عربی میں کہا تھا یا سنسکرت میں کہا تھا. سوال یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو کہنے کے لیے کیا آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ کس زبان میں کہا تھا. میں یہ کہوں کہ امرؤ القیس نے یا شیکسپیئر نے یا اقبال نے یہ بات کہی ہے, اب آپ فوراً ہی پوچھیں اچھا کس زبان میں کہی ہے. کسی نہ کسی زبان میں کہی ہوگی, کسی نہ کسی زبان میں کہی ہوگی, لیکن ہمیں جب خدا بتائے گا تو وہ اس زبان میں بتائے گا کہ جس زبان کو ہم سمجھتے ہوں گے, وہ اس زبان میں نہیں بتائے گا. اب مثال کے طور پر قرآن میں جو ہے
पाइथन लैंग्वेज नहीं लिखी होगी, या उसके अंदर जो है कोई आईटी की लैंग्वेज नहीं लिखी होगी कि इस जबान में कहा था, कुरान में वो जबान लिखी होगी। आप अच्छा चले ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है, समझता मैं आपकी ये बात मुझे ये बात आर्गुमेंट के तौर पर तस्लीम करता हूँ कि हमें ये नहीं पता कि वो किस जबान में कहा था, लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसका मफहूम ये था, हो जा ठीक है, मैं एग्जैक्टली उसका हुक्म था। मुझे ये बताएं कि जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, और फिर इब्लीस जो कि फरिश्ता नहीं था, जिन था, उसने आदम को सजदा नहीं किया, और फिर उसके बाद उसने कहा कि मैं तेरी मखलूक को बहकाऊंगा, ऑल दैट, तो ये सारी जो गुफ्तगू थी ये किस लैंग्वेज में हुई? We don't know. अच्छा, तो इररेलेवेंट है। हमें जिस जबान में बताया गया वो अरबी है। अच्छा, वो किसी भी जबान में हो सकती है, इसलिए इररेलेवेंट नहीं है, क्योंकि अगर वो कोई जबान होती जी तो आपको उसका पता होता। अच्छा, आपको दुनिया की सारी जबानों को पता है, जो खत्म हो गई वो भी पता है, जो हमें एग्जैक्टली हमें क्या कहते हैं, जिस जबान का जो क्रिएटर है वो भी 1400 साल पहले अपनी आखिरी किताब लिखकर फारिग हुआ है, ठीक है, उसको तो पता था ना कि मैं कौन सी जबान में गुफ्तगू कर रहा था आदम के साथ। मैं यही कह रहा हूं कि पता था ना मैं कौन सी जबान में गुफ्तगू कर रहा था। खुदा को ये बताना जरूरी है, तो आप अपने लिमिटेड इबादत करवाना चाह रहा है, मैं कहता हूं कोड ऑफ रूल्स दे रहा है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो ये बताए कि मैंने किस लैंग्वेज में गुफ्तगू की थी? इससे ये फर्क पड़ता है, ये साबित करें आप कतई तौर पर। इससे ये फर्क पड़ता है कि जब कोई कहानी बनाई जाती है ना वाजदी साहब, उसमें बहुत सारे लूप होल्स रह जाते हैं, और चूंकि आप मुझे जबान का नाम नहीं बता रहे, आप मुझे ये नहीं बता रहे कि उसने आदम को कहां बनाया, आप मुझे ये नहीं बता रहे कि उसने आदम को कब बनाया, कैसे बनाया, तो आपको जब इतनी बुनियादी बातों का ही नहीं पता और आप मुझसे मुतालबा कर रहे हैं कि मैं इस कायनात के खालिक के तौर पर उस वैक्यूम के अंदर उस गॉड को प्लेस कर दूं जो मेरे इन बुनियादी सवालों के जवाब देने से कासिर है, ठीक है, तो और वो मेरे से डिक्टेट करता है मेरी जिंदगी को, तो सर मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है ऐसे बंदे। आपके लिए मुश्किल है, मैं समझ रहा हूं कि क्यों मुश्किल है, बात ये नहीं है, बात क्यों मुश्किल है, क्यों समझ रहे हैं? वो इसलिए कि आपका एक वर्ल्ड व्यू है, और उस वर्ल्ड व्यू में आपने आंखें खोली हैं, यानी अपना शऊर की आंखें खोली हैं, और वर्ल्ड व्यू है कि भाई खुदा अगर मौजूद नहीं होगा तो आदमी चाहे जो करे। जाहिर सी बात है कि क्यों मजहब की रिस्ट्रिक्शन के तहत है, ये एक वर्ल्ड व्यू है, तो ऑब्वियसली बात है ये वर्ल्ड व्यू इसलिए गलत है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि मेरी बात सुनिए, मैं अपनी बात मुकम्मल करूं, आपने अपनी बात कर दी है, आपने कुछ बातों की कहा कि ये बुनियादी बातें हैं कि खुदा ने किस लैंग्वेज में बात की, ये बुनियादी बात है, खुदा ने कहां बात की, ये बुनियादी बात है, जबकि ये सारी चीजें बुनियादी नहीं है, ये खुदा के वजूद के लिए बुनियादी नहीं है। इसी अगर ये बुनियादी बात होती ना तो मैं भी और सारी दुनिया ऑब्जेक्टिवली इस चीज को बुनियादी मान नहीं होती ये, लेकिन आप सब्जेक्टिवली अकेले और तने तनहा या आपके जो ग्रुप होगा वो इस चीज को बुनियादी मान रहा है। तो सवाल यह है कि अगर ये बुनियादी होती तो सबके नजदीक बुनियादी होती। मिसाल के तौर पर मेरा और आपके वजूद की बुनियाद ये है कि हमारा कोई ना कोई डायमेंशन हो, सारी दुनिया इसको तस्लीम करती है कि हमारा कोई लेंथ, विड्थ और डेप्थ होना चाहिए, तभी हम वजूद अपना रखेंगे। तो अगर ये बात है, ऑब्जेक्टिवली सारे इसको तस्लीम करते हैं, ये बुनियाद है हमारे वजूद की। अगर खुदा के वजूद की यही बुनियाद होती ना तो ऑब्जेक्टिवली सारे इसी को मान रहे होते, जबकि इसको नहीं मानते। इस वजह से क्या कहते हैं, ये बुनियाद जो है बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि आपके अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला उनको बनाए, उन्होंने कुरान, उन्होंने सर मैंने कहा ना आपका अल्लाह ताला जो कि आप लोगों ने खड़ा हुआ है, वो अल्लाह ताला जो है जो भी है, मैं जिस तरह वो मिकी माउस है, जिस तरह पिंक पैंथर है, मैं चाहूंगा कि आप इस ताबीर को वापस मैं वापस लेता हूँ, मैं मेरे से गलती हुई, आई टोटली, मेरे नजदीक वो सिर्फ और सिर्फ ये ख्याली कैरेक्टर था, इस वजह से कहा था, वरना मैं क्या मेरा जो मकसद था वो तौहीन नहीं था, ठीक है, तौहीन तब होती है जब मैं अगर आपकी तौहीन करूंगा तो पता चल जाएगा ना, लेकिन मेरे नजदीक आप हैं, मुझे पता चल गया था ना, तो इसलिए मेरा जो गुमान था वो कभी भी तौहीन नहीं था, ठीक है, आप मुझे देखेंगे कि मैं आपकी किसी भी मजहबी शख्सियत की यहाँ पर कभी भी उनके खिलाफ उनकी तौहीन आमेज लहजे में बात नहीं करूंगा। मैंने आपसे ये कहा कि आपने अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि मेरे नजदीक इस कायनात का खालिक वही मजहबी अल्लाह है जो कि कुरान का जो है मुसन्निफ है। तो फिर आपने ये कहा कि हम पहले खुदा की आइडेंटिटी पर बात खुदा के वजूद पर बात करते हैं और फिर उसकी आइडेंटिटी पर बात करते हैं। फिर जब मैंने आपसे उसकी अदम में मौजूदगी का सबूत मांगा तो आपने मुझे नहीं दिया। मुझे मेरे मुंह में डाले कि मैंने नहीं दिया। सवाल मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि खुदा अदम में नहीं था। मेरा ये दावा है। आप कह रहे हैं खुदा अदम में कैसे मौजूद करता था? क्योंकि वो टाइम और स्पेस को वजूद में लेकर आया ना, वो टाइम और स्पेस को वजूद में लेकर आया। सवाल कर रहे हैं कि जी खुदा कैसे वजूद में लेकर आया। अच्छा, आपने ये कहा गुफ्तगू, ये भी हमारे मजहब की बुनियाद है। साहब आगे चलते हैं, मैं आगे चलना चाह रहा हूँ। आप मुझसे वो सवाल करें कि जिसके ऊपर हमारे मजहब का या हमारा जो तसव्वुर खुदा है वो खड़ा हुआ है, आप उसको चैलेंज करें। आप उसको ना चैलेंज करके वो चीजें चैलेंज कर रहे हैं कि जो रिलेवेंट है। लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन जी, कि क्या कहते हैं कुरान मजीद फुरकान हमीद में आपका जो अल्लाह ताला है वो बाकायदा आदम की तख्लीक का बयान करता है, उसके बाद फरिश्तों
سے اپنی گفتگو کا بتاتا ہے. اور یہ بالکل اگر ایسا ہوا تھا جو کہ ہم سمجھتے ہیں نہیں ہوا تھا, اگر ایسا ہوا تھا تو یہ بالکل انسانیت کے ابتدائی ترین مراحل ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر انسانیت کے ابتدائی ان مراحل کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے ایک کتاب میں, تو میں تو اگر نہیں بھی مانتا واجدی صاحب, تو میں اسی آدم کی اولاد ہوں, ٹھیک ہے. میں آپ بھی اسی آدم کی اولاد ہیں. اگر کیا کہتے ہیں, اگر وہ ہے تو جو ایک قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ آدم کی تخلیق کے قصے کو اتنا امپورٹنٹ سمجھتا ہے, اپنی گفتگو کو اتنا امپورٹنٹ سمجھتا ہے, تو وہ تو یہ بتا سکتا تھا نا کہ میں نے آدم کو کے ساتھ کس لینگویج میں گفتگو کی. پھر وہی آپ, یعنی میرے خیال سے آپ انفینٹ ریگریس کے ساتھ ساتھ انفینٹ سائیکل کو بھی صحیح مانتے ہیں, اور وہ اس لیے کہ آپ گھوم پھر کر وہیں آ جاتے ہیں کہ وہ یہ بتا سکتے. میں کہتا ہوں کہ آپ اس کو قطعی اور ڈیفینیٹیولی یہ ثابت کر دیجئے کہ آدم کے قصے کا صحیح ہونا اس بات کے اوپر مبنی ہے کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ آدم سے کس لینگویج میں بات ہوئی تھی. اس کو آپ ڈیفینیٹیولی ثابت کر دیجئے. چلیں ٹھیک ہے, میں اس سوال کو سائڈ پہ رکھ دیتا ہوں. نہیں, سائڈ پہ کیوں, اس کا جواب دیجیے. نہیں, میں اس سوال کو سائڈ پہ رکھ دیتا ہوں کیونکہ مجھے آگے جانے کا شوق ہے. مجھے کیا کہتے ہیں باقاعدہ, یعنی جہاں سوال نہیں ہے تو اس کو سائڈ پہ چل رہی ہے. آپ نے یہ کہا کہ اس کی جو لینگویج ہے وہ ایک انفینٹ سائیکل کا سوال ہے, ٹھیک ہے. آپ اس کے بعد کوئی بھی نئی بات لے آئیں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ اس کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں ایگزیکٹلی یہی آپ کو اس کا لینگویج کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے واجدی صاحب. اور کیا کہتے ہیں, خدا نے انسان کو کہاں بنایا, اس کا بھی اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے. خدا نے اس کائنات کو کیسے بنایا, اس کا بھی اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب آ جاتی ہے واجدی صاحب یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو مطالبات کیے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو مطالبات کیے ہیں کہ کیا کہتے ہیں, ایسی بات ہے بنیادی اخلاقیات کی جو کہ قرآن مجید کے اندر لکھی ہے اور وہ انسانوں کو نہیں پتا تھی. کیا ہم نے خدا کے وجود کو تسلیم کر لیا؟ نہیں کر لیا.